اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو آج کل قادیانیوں کا فتنہ بہت ہی عروج پر ہے، اور ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تحریک لبیک پاکستان نے قادیانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے اور ان کو جو ہے ان کی حیثیت یاد دلائی ہے، ان کو ان کا اسٹیٹس جو دکھایا ہے، ان سے جو ہے ان کے ایوانوں پہ جو ہے نا تھر تھری سی مچ گئی ہے، اور ابھی یہ جو ہے نا ٹاں کرتے چوں چوں کرتے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب خود فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر حضور علیہ السلام کے بعد یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یعنی قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور قادیانیوں کی اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ قادیانی حق پر ہیں؟ وہ نواز شریف کو دیکھ لو کہ وہ کہتا ہے کہ قادیانی احمدی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ الطاف حسین نے اپنا بیان دیا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم قادیانیوں کو مسلمان جو ہے بتائیں گے، اور ان کی جو مسجدوں ان کی عبادت گاہوں کو مسجدوں کا نام دیں گے، ان کو ان کا حق دیں گے۔ قادیانیوں کو کون ساتھی ہے؟ ان کو جو کہتے ہیں کافر، یہ تو کافر سے بھی بدتر ہے۔ حضور علیہ السلام کی اپنے زندگی میں ایک کذاب آیا تھا، مسلمہ کذاب جس کا نام تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط میں اس نے لکھا کہ آپ جو ہے نا مجھے نبی مان لیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی پوری سلطنت کا جو ہے نا آدھا حصہ مجھے دیں، آدھے حصے پہ آپ نبی بن کے راج کریں، آدھے حصے پہ میں نبی بنوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس خط کا جواب کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خط جو ہے کون لے کر جائے گا؟ حضور علیہ السلام کا ایک غلام جو مدینہ کی گلیوں میں جو ہے کھجوریں فروخت کرتا تھا، کھجوریں بیچتا تھا، بظاہر وہ بہت ہی کمزور اور پتلا دبلا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہ خط کون مسلمہ کذاب کے پاس لے کر جائے گا، تو وہ جلدی کھڑا ہوا کھجور کھا رہا تھا، جلدی بازی میں کہا کہ یا رسول اللہ میں خط کو لے کے جاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ اس خط کو میں لے کر جاؤں گا، اس کے منہ میں جو کھجوریں تھیں وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے ان پر گری، تو صحابہ نے کہا بھائی آرام سے بول لے، پہلے کھجور کھا لے بعد میں بات کر لینا۔ اس نے کہا نہ یہ موقع میں ہاتھ سے جو ہے جانے نہیں دے سکتا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے میں ہی اس کو سر انجام تک پہنچاؤں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اپنا نیزہ عطا کیا اور اپنا گھوڑا دیا، کہا جاؤ یہ کام تم کو ہی دیتے ہوں۔ تو وہ جب حضور علیہ السلام کی محفل سے جب نکل کے کیا تو اس کا انداز اس طرح تھا جس طرح کوئی جنرل کرنل ہوتے ہیں، اس طرح ختم نبوت کا پہرا دیتے اور جنرل نکلا، اور وہ خط جو ہے مسلمہ کذاب کے پاس لے کر پہنچا۔ جب اس کے کذاب کے پاس لے کر پہنچا تو پہلے زمانے میں جو ہے قاصد رکھے ہوتے تھے، بادشاہ خود جو ہے خط نہیں پڑھتے تھے، تو وہ قاصد جو ہے پڑھ کر سناتا تھا۔ جب مسلمہ کذاب کے پاس وہ حضور کا غلام گیا، اس نے خط دیا، جب قاصد نے وہ خط پڑھا پورے محل میں سب کے سامنے، حضور علیہ السلام کے خط میں لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ جب اس نے یہ آواز سنی سب کے سامنے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پھر اس سے کہا، حضور کے غلام سے کہا جن کا نام تھا حبیب بن زید، کہا تو بتا تیرے نبی نے یہ لکھا ہے، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہنسا مسکرایا کہتے جب نبی نے فرما دیا تو میرا خیال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے تو تو کذاب ہے۔ اس نے کہا ذرا پیچھے گھوم کے دیکھ تو صحیح میرے کتنے سپاہی کھڑے، میرے ایک اشارے پر جو ہے نا کیا سے کیا کر دیں گے۔ اس نے کہا جب میں آ رہا تھا نا ایک خط لے کر تو میرے 12 بچے تھے، 12 بچے جن میں سے کچھ دودھ پیتے بھی ہیں، میں نے پیچھے گھوم کے جو ان کی طرف نہیں دیکھا کہ ان کا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا، تو کہتے کہ میں پیچھے گھوم کے تیری فوج کو دیکھوں، ہم تو وہ جو بدر میں بھی جا کے نہیں ڈرتے اور احد میں جا کے بھی نہیں ڈرتے۔ حضور علیہ السلام کے غلام نے ایسا جواب دیا، سینہ تان کر جواب دیا، تو مسلمہ کذاب اس کا جواب سن کر اور آگ بگولا ہو گیا، اور وہ غصے سے اٹھا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور حبیب بن زید حضور کے غلام کا جو ہے اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ بولا اب بتا اب تو کیا کہتا ہے؟ وہ مسکرایا کہتا ہے تو ہمیں آزما رہا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا، خون کا فوارہ نکل رہا تھا، لیکن اس نے اس ٹائم پہ یہ کہا کہ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو تو کذاب ہے اور تو جھوٹا ہے، اس نے پھر غصے میں آ کر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ بولا اب بتا ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ تو پھر بھی اس نے یہی جواب دیا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے،
تو لانتی ہو سکتا ہے لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا. اس نے پھر حضرت حبیب بن زید کی جو گردن پر تلوار چلا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کہا کہ حبیب بن زید جو ہے شہید ہو گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. وہ ایسے غلام تھے کہ جو اپنی جان دے کر بھی نہیں ڈرتے تھے. آج آپ دیکھو قادیانیوں کا فتنہ جو ہے عروج پر ہے. کوئی ٹی وی چینل والا اینکر اٹھ کے ان کی حمایت کر رہا ہے، کوئی بک بک کر رہا ہے، کوئی بک بک کر رہا ہے. یہ جو قادیانی ہے یہ کافر سے بھی بدتر ہے. ان کو لگام ڈالی جائے. اگر ان کو لگام نہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ان کو ایسی لگام ڈالے گی کہ یہ قیامت تک یاد رکھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مسلمہ کذاب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، مسواک کر رہے تھے. جب وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت تھی، جب کوئی ان کے گھر مہمان آتا وہ بھلے مسلمان نہ بھی ہو، کافر بھی ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی جو ہے شامتی کرتے. لیکن جب مسلمہ کذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہلے بھی نہ کھڑے ہوئے نہ اس کی طرف دیکھا. جب وہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف متوجہ نہ ہوئے تو اس نے بولنا شروع کیا، کہا کہ میں آپ کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب کر لوں گا، لیکن میری یہ شرط ہے کہ آپ جو ہے نا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں آپ کا خلیفہ ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک اپنے منہ سے نکالی اور اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی خلافت دوں، یہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہے نا مسواک، میں تو یہ بھی نہیں تجھے دینا نہیں چاہتا، تو کیا مجھ سے خلافت لینا چاہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس ٹائم بھی کہتے کہ جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. تو آج ہم کون ہیں جو ہم جو احمدی، ہماری ماؤں بہنوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ یار بیٹے پیسہ کماؤ، پیسہ کمانے میں یہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت میں میرا پھیرا دینا ہے. قادیانی پھر کہتے ہیں آج پیسہ چاہیے، پیسہ جتنا تجھے ہم دیں گے، ویزا دیں گے، لیکن تو حضور کا کلمہ چھوڑ دے. تو وہ پھر حضور کا کلمہ چھوڑ دیتا ہے اور قادیانیوں کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ جاتا ہے. تو دارا میری سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچے چاہیں یا نہ چاہیں، آپ ان کو حضور کی ختم نبوت کے قصیدے سنائیں، ان کو ختم نبوت کی اہمیت کا بتائیں. ورنہ اگر یہ رائے رات سے غافل ہو گئے، خدا کی قسم آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں اور دین کی طرف جو ان کو گامزن کریں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ.